بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ یثرب کے گھر گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر۔ یثرب کے گھر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہونے لگا، اور اگلے سال 12 ہجری نبوت میں یثرب کے باشندے مکہ میں حاضر ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان سے دولت ایمان حاصل کی۔ ان لوگوں نے جن باتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی وہ یہ ہے: ایک، ہم خدائے واحد کی عبادت کیا کریں گے اور کسی کو اس کا شریک نہ بنائیں گے۔ دوسری، ہم چوری اور زنا نہیں کریں گے۔ تیسری، ہم اپنی اولاد لڑکیوں کو قتل نہیں کریں گے۔ چوتھی، ہم کسی پر جھوٹی تہمت نہیں لگائیں گے اور نہ کسی کی چغلی کیا کریں گے۔ پانچویں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہر ایک اچھی بات میں کیا کریں گے۔ جب یہ لوگ واپس جانے لگے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کے لیے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ساتھ کر دیا۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ امیر گھرانے کے لاڈلے بیٹے تھے۔ جب گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تو آگے پیچھے غلام چلا کرتے تھے۔ بدن پر کئی سو روپے کے کبھی پوشاک نہیں پہنتے تھے۔ اسلام کے طفیل روحانی عیش حاصل ہوا تو ان جسمانی آرائشوں کو انہوں نے بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جن دنوں یہ مدینہ میں دین کی منادی کرتے اور اسلام کی تبلیغ کیا کرتے تھے، ان دنوں ان کے کندھے پر صرف کمبل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا تھا۔ اگلی طرف سے کانٹوں سے اٹکا لیا کرتے تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ مدینہ میں اسعد بن زرہ کے گھر جا کر اترے تھے اور ان کے مدینہ والے والمقری پڑھنے والا استاد کہا کرتے تھے۔ ایک دن مصعب رضی اللہ عنہ، اسعد رضی اللہ عنہ اور چند مسلمان بیر مرک پر جمع ہوئے یہ غور کرنے کے لیے کہ بنی عبد الاشحل اور بنی ظفر میں کیوں کر اسلام کی منادی کی جائے۔ سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر ان قبائل کے سردار تھے اور ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے۔ انہیں بھی خبر ہوئی۔ سعد بن معاذ نے اسید بن حضیر سے کہا، تم کس غفلت میں پڑے ہو؟ دیکھو یہ دونوں ہمارے گھروں میں آ کر ہمارے بیوقوفوں کو بہکانے لگے۔ تم جاؤ ان کے جھڑکا دو اور یہ کہا کہ ہمارے محلے میں پھر کبھی نہ آئے۔ میں خود ایسا کرتا، میں اس لیے خاموش ہوں کہ اسد میری خالہ کا بیٹا ہے۔ اسید بن حضیر اپنا ہتھیار لے کر روانہ ہوا۔ اسد رضی اللہ عنہ نے مصعب رضی اللہ عنہ کو کہا، دیکھو یہ قبیلے کا سردار آ رہا ہے، خدا کرے وہ تیری بات مان جائے۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، وہ اگر آ کر بیٹھ گیا تو میں اس سے ضرور کلام کروں گا۔ اتنے میں آ پہنچا اور کھڑا کھڑا گالیاں دیتا رہا اور یہ بھی کہا کہ تم ہمارے احمق نادان لوگوں کو پھسلانے آئے ہو۔ مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش آپ بیٹھ کر کچھ سن لے، اگر پسند آئے تو قبول فرمائے، ناپسند آئے تو اسے چھوڑ جائے۔ اسید نے کہا، خیر کیا مذائقہ ہے؟ مصعب رضی اللہ عنہ نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے اور پھر اسے قرآن مجید بھی پڑھ کر سنایا۔ اسید نے سب کچھ چپ چاپ سنا، بالآخر کہا، ہاں یہ تو بتاؤ کہ جب کوئی تمہارے دین میں داخل ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ انہوں نے کہا، نہلا کر پاک کپڑے پہنا کر کلمہ شہادت پڑھا دیتے ہیں اور 2 رکعت نفل پڑھا دیتے ہیں۔ اسید اٹھا، کپڑے دھوئے، کلمہ شہادت پڑھا اور نفل ادا کی، پھر کہا، میرے پیچھے ایک اور شخص ہے، اگر وہ تمہارا پیرو ہو گیا تو پھر کوئی تمہارا مخالف نہ رہے گا اور میں ابھی جا کر اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں۔ اسید یہ کہہ کر چلا گیا۔ ادھر سعد بن معاذ اس کے انتظار میں تھا۔ دور سے چہرہ دیکھتے ہی بولا، دیکھو اسید کا چہرہ وہ نہیں ہے جو جاتے وقت تھا۔ جب اسید آ بیٹھا تو سعد نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اسید بولا، میں نے انہیں سمجھا دیا اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہاری منشا کے خلاف نہ کریں گے، مگر وہ ایک اور حادثہ پیش آیا۔ بنو حارثہ وہ آ گئے تھے اور وہ سعد بن زرہ کو اسی لیے قتل کرنے جا رہے ہیں کہ وہ تیرا بھائی ہے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ غصے میں بھر گیا اور اپنا حربہ سنبھال کر کھڑا ہو گیا۔ اسے ڈر تھا کہ بنو حارثہ اس کے بھائی کو مار نہ ڈالے۔ اس نے
چلتے وقت یہ بھی کہا کہ اسید تم کچھ بھی کام نہ کر پائے۔ سعد وہ پہنچ کر دیکھا کہ مصعب رضی اللہ عنہ، اسد رضی اللہ عنہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سعد نے سمجھا کہ اسید نے مجھے ان کی باتیں سننے کے لیے بھیجا ہے۔ یہ خیال آتے ہی انہیں گالیاں دینے لگی اور اسد کو یہ بھی کہا کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان قرابت نہ ہوتی تو تمہاری کیا مجال تھی کہ ہمارے محلے میں چلے آتے۔ اسد رضی اللہ عنہ نے مصعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ دیکھو یہ بڑے سردار ہے، اگر سمجھا دو تو کوئی دو آدمی بھی تمہارے مخالف نہ رہیں گے۔ مصعب نے سعد سے کہا آئیے بیٹھیے، کوئی بات کرے، ہمارے بات پسند آئے تو قبول فرمائیے ورنہ انکار کر دیجیے۔ سعد حرب رکھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان کے سامنے اسلام کی حقیقت بیان کی اور قرآن بھی پڑھ کر سنایا۔ آخر سعد نے وہی سوال کیا اور اسے نے کیا تھا۔ الغرض سعد اٹھے اور نہائے، کپڑے دھوئے، کلمہ پڑھا، نفل ادا کی اور ہتھیار لے کر اپنی مجلس میں واپس آئے۔ آتے ہی اپنے قبیلے میں لوگوں کو پکار کر کہا، اے بنی عبد الاشہل، تم لوگوں کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ سب نے کہا تم ہمارے سردار ہو، تمہاری رائے تمہاری تلاش بہتر اور اعلیٰ ہوتی ہے۔ حضرت سعد بولے سنو، خواہ کوئی مرد ہو یا کوئی عورت، میں اس سے بات کرنا حرام سمجھتا ہوں جب تک کہ وہ خدا اور رسول پر ایمان نہ لائے۔ اس کہنے کا اثر یہ ہوا کہ بنی عبد الاشکل میں شام تک کوئی مرد اسلام سے خالی نہ رہا اور تمام قبیلہ ایک دن میں مسلمان ہو گیا۔ بیعت عقبہ ثانیہ، حضرت مصعب رضی اللہ عنہ کی تعلیم سے اسلام کا چرچا اسی طرح تمام انصار کے قبیلوں میں پھیل گیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال 13 ہجری نبوت میں 13 مرد اور 2 عورتیں یثرب کے قافلہ میں مل کر مکہ آئے۔ ان کو یثرب کے اہل ایمان نے اس لیے بھیجا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں آنے کی دعوت دے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منظوری حاصل کرے۔ یہ راست بازوں کا گروہ اسی متبرک مقام پر جہاں 2 سال سے اس شہر یثرب کے مشتاق حاضر ہوا تھا، رات کی تاریکی میں پہنچ گیا اور خدا کے برگزیدہ رسول بھی اپنے چاچا عباس کو ساتھ لیے ہوئے وہاں جا پہنچے۔ حضرت عباس نے جو ابھی مسلمان نہ ہوئے تھے اس وقت ایک کام کی بات کہی۔ انہوں نے کہا لوگو، تمہیں معلوم ہے کہ قریش مکہ محمد کے جانی دشمن ہے۔ اگر تم ان سے کوئی عہد و اقرار کرنے لگو تو پہلے سمجھ لینا کہ یہ نازک اور مشکل کام ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عہد و پیمانہ کرنا، سرخ و سیاہ لڑائیوں کے دعوت دینا ہے۔ جو کچھ کرو سوچ سمجھ کر کرو ورنہ بہتر ہے کہ کچھ بھی نہ کرو۔ ان راست بازوں نے عباس کو کچھ جواب نہ دیا۔ ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کچھ حضور ارشاد فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کلام الہی پڑھ کر سنایا۔ اس کے سنتے ہی وہ ایمان کے کان کے نور سے بھرپور ہو گئے۔ ان سب نے عرض کی کہ خدا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شہر چلے بسے تاکہ ہم پورا فیض حاصل ہو سکے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم دین و حق کی اشاعت میں میری پوری مدد کرو گے؟ اور جب میں تمہارے شہر میں جا بسوں کیا تم میری اور میرے ساتھیوں کی حمایت اپنے اہل و عیال کے ساتھ کرو گے؟ ایمان والوں نے پوچھا ایسا کرنے کا ہم کو معاوضہ کیا ملے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہشت جو نجات اور خوشنودی کا محل ہے۔ ایمان والوں نے عرض کیا اے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہماری تسلی فرما دیجئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، میرا جینا میرا مرنا تمہارے ساتھ ہوگا۔ اسی لیے اس آخر فکرے کا سننا تھا کہ عاشقان صدقات عذب سرور و نشاعت کے ساتھ جانثاری کی بیعت اسلام کرنے لگے۔ برائے بن معرور رضی اللہ عنہ پہلے بزرگ ہے جنہوں نے اس شب سب سے پہلے بیعت کی تھی۔ ایک شیطان نے پہاڑ کی چوٹی سے یہ نظارہ دیکھا اور چیخ کر اہل مکہ کو پکار کر کہا لوگو آؤ دیکھو کہ محمد اور اس کے فرقے کے لوگ تم سے لڑائی کے مشورے کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اس آواز کی پرواہ نہ کرو۔ عباس بن عبدہ نے کہا اگر حضور کی اجازت ہو تو ہم کل ہی مکہ والوں کو اپنی تلوار کے ظہور دکھا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، مجھے جنگ کی اجازت نہیں۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے 12 شخصوں کو انتخاب کیا اور ان کا نام نقیب رکھا
اور یہ فرمایا کہ جس طرح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے اپنے لیے 12 شخصوں کو چن لیا تھا، اسی طرح میں بھی تمہیں انتخاب کرتا ہوں تاکہ تم اہل یثرب میں جا کر دین کی ارشادات کرو۔ مکہ والوں میں خود میں کام کروں گا۔ تو ناظرین، ملتے ایک دوسرے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔ دینی معلومات، واقعہ اور ہسٹری کی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل راہ دین کی کو سبسکرائب کریں اور لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔